بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے انسان ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ اس کے اندر ایک دل ہے جو موقع محل دیکھ کر بدلتا رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ہماری زندگیاں ایسی زندگیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایمان سے نوازا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کا مرکز ہمارا دل بنایا۔ اب ہمارا دل ایک مرتبہ ایمان قبول کرنے کے بعد بدل نہیں سکتا، ایک مرتبہ اسلام میں آنے کے بعد، توحید میں آنے کے بعد وہ کشمکش کا شکار نہیں ہو سکتا۔ کوئی چیز اس دل کو بدلنے کے قابل نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری زندگیاں ایسی ہیں کہ جب بھی ہماری زندگی کوئی موڑ لیتی ہے، ہمارے دل و دماغ کی توجہ مکمل طور پر اس چیز کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے، ہم سب چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے دل ایسے دل ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ہماری زندگی میں نیا ہو جاتا ہے، کوئی نئی پریشانی یا بیماری آ جاتی ہے، ہم سب کچھ بھلا کر، ہر چیز کو داؤ پر لگا کر، نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، عبادتیں چھوڑ کر، ہمارے دل کی ایک فکر بن جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس پریشانی سے باہر نکلنا ہے، اس سچویشن سے باہر نکلنا ہے۔ جو شخص دنیا میں فقیر ہے، ہمارے معاشرے میں جو شخص فقیر ہے، اس نے اپنا سب سے بڑا مسئلہ فقیری کو بنا لیا ہے۔ اب وہ نہ نمازوں کی فکر کرتا ہے، نہ روزوں کی فکر کرتا ہے۔ اب اس کا ایک مقصد ہے، اس کے دل کی ایک توجہ ہے کہ دن رات کام کرتا رہے، مزدوری کرتا رہے اور کسی طرح اپنی فقیری ختم کر لے۔ ہمارے معاشرے میں جو شخص امیر ہے، اس شخص کی یہ فکر ہے کہ میں اور زیادہ سے زیادہ امیر بن جاؤں، یا جو میرا بزنس ہے اس بزنس کو میں نقصان میں جانے سے بچا لوں۔ اس فکر میں وہ انسان اتنا بزی ہو چکا ہے، اتنا مشغول ہو چکا ہے، اس کے پاس اللہ، رسول اور عبادتوں کے لیے، فرائض کے لیے، سنتوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ جو بیمار ہے، اس کے دل کا سب سے بڑا مقصد بیماری سے باہر نکلنا۔ جو پریشان ہے، اس کے دل کا سب سے بڑا مقصد پریشانی سے باہر نکلنا۔ حتیٰ کہ ہم نے بیکار مقاصد بھی بنا کر اپنے دل کو دے دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف اپنے بچوں کی مستقبل کا خیال کر کے انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی عبادت یہ بنا لی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ زمین جائیداد بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی یہی عبادت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ زمین جائیداد بنانا چاہتے ہیں، اور ایسے ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، ہمارا دل مکمل طور پر اس کے پیچھے نکل جاتا ہے، پھر نہ ایمان کا خیال، نہ روزے کا خیال، نہ نماز کا خیال، نہ کسی عبادت کا خیال۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے جو ہمارے دلوں میں اور صحابہ کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک بنیادی فرق ہے ہمارے دل اور صحابہ کے دلوں کے درمیان۔ اگر کوئی بنیادی فرق ہے تو فرق یہ ہے کہ ہم جیسا جیسا سچویشن آتا ہے، ہمارا دل ویسا ویسا بدل جاتا ہے۔ صحابہ کے دل کسی بھی مرحلے میں ایسے بدلتے نہیں تھے، کتنی بھی مشکل حالات میں ان کے دلوں میں تغیر نہیں آتا تھا۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا صحابہ کے بارے میں، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ اب تلک ہمیں معلوم ہے صحابہ کرام وہ لوگ تھے کہ جن کی زندگیوں میں کوئی بھی مرحلہ آ جائے، کسی بھی حال میں، نہ کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں، کسی مصیبت میں، کسی آفت میں، نہ فقیری میں، نہ غربت میں، نہ امیری میں، حتیٰ کہ تاج و تخت کی بلندیوں پر بھی پہنچ جاتے تو ان کے دلوں کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ان کے دلوں کی توجہ ابھی بھی اللہ رہتا، ان کے دلوں کی توجہ رسول اللہ، ان کے دلوں کو ابھی بھی عبادتوں کا خیال، ان کے دلوں کو ابھی بھی نمازوں کا خیال، ان کے دلوں کو ابھی بھی ایمان کا خیال۔ ان کے دلوں کے خیالات بدلا نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی چاہے کسی بھی موڑ پر چلی جائے، کسی بھی موڑ پر چلی جائے، ان کے دلوں کی توجہ بدلا نہیں کرتی تھی۔
ان کے دلوں کے مقصد بدلا نہیں کرتے تھے. یہ بنیادی فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں. صحابہ کے دل تھوڑی تھوڑی مصیبتوں کو لے کر ایمان سے بدظن نہیں ہوتے تھے, اللہ سے بدظن نہیں ہوتے تھے, توحید سے دور نہیں ہوتے تھے, نمازوں سے دور نہیں ہوتے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانا یہ صحابہ کا شعار نہیں تھا. یہ بنیادی فرق ہے جو ہمیں صحابہ کی زندگی میں, ان کے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں نظر آتا ہے. یہ چیز میں آپ کو آج ترتیب وار سمجھانا چاہتا ہوں. پہلا مسئلہ غربت کا اٹھاتے ہیں. غریبی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے معاشرے کا غریب, اسے اپنی غریبی کے آگے کچھ نظر نہیں آتا. اسے اگر کچھ نظر آتا ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے, میرے پاس جائیداد نہیں ہے, میں نے اب تک میرا گھر نہیں بنایا, اب تک میرے بچوں کے لیے میں نے کچھ نہیں بنایا. ایک غریب کے ذہن میں اگر کوئی جنون ہے تو وہ یہی جنون ہے کہ میں غریب ہوں, میں فقیر ہوں. کتنے ایسے فقیروں کو ہم نے دیکھا ہے, آج بھی دیکھتے ہیں, کہ صبح سے شام تک دھوپ میں مزدوری کرتا ہے اور نہ اسے نماز کا خیال ہے, نہ روزے کا خیال ہے, نہ ایمان کا خیال ہے, کسی بھی چیز کا خیال نہیں. ایسے مزدوری کے پیچھے لگا ہوا ہے گویا اسے اسی کام کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا. ایسا فقیر, فقیری کے آگے انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اور صحابہ ایسے نہیں تھی. حالانکہ صحابہ کی فقیریاں ہم سے 1000 درجے زیادہ تھی. ان کی فقیری معمولی فقیری نہیں تھی. آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے, ہم پریشان ہیں کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے, ہم پریشان ہیں کہ ہمارے پاس ہماری خواہشیں پوری کرنے کے لیے مال نہیں ہے. صحابہ کی فقیریاں اگر سنو گے, صحابہ کی فقیریاں اگر پڑھو گے تو تم اپنے آپ کو شہزادہ سمجھو گے, تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھو گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں خود صحابہ فرماتے ہیں, کئی صحابہ کا یہ حال تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 925, ما علینا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگیاں ایسی کاٹی ہیں کہ ہماری ساری زندگی میں ہمارے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھا, ہمارے پاس موزے نہیں تھے, سر پر اوڑھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا دھوپ میں, اور حتیٰ کہ ہمارے پاس ایک صحیح سے کرتا تک موجود نہیں ہوتا تھا. اور ایسی فقیری میں ان کے دلوں کی خواہش معلوم ہے آپ کو کیا تھی؟ ایسی فقیری میں وہ دن رات نبی کے پاس بیٹھ کر علم سیکھتے تھے. ایسی فقیری میں ان کے دلوں کو کیا ہو گیا ہے, ان کے دلوں کو کیوں نظر نہیں آتا کہ میرے پاس چپل نہیں ہے؟ ان کے دل اس طرف کیوں متوجہ نہیں ہو رہے کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں؟ ایسی فقیرے میں بھی شوق کیا ہے کہ مجھے علم سیکھنا ہے. پڑے ہوئے ہیں مسجد میں, جب بھی نبی آتے ہیں نبی کی باتوں پر کان دھرتی ہیں, علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 440 لقد رأيت 70 من اصحاب الصفة ما منهم رجل رداء اما ازار اما کساء. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تقریباً 70 ایسے صحابہ تھے, 70 ایسے صحابہ مسجد میں رہا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایک شخص کے پاس بھی 2 کپڑے نہیں تھے, ایک شخص کے پاس بھی 2 کپڑے نہیں تھے. یا تو ایک کپڑا ہے یا پھر وہی چادر ہے وہ جب رات کو اوڑھ کر سوتا ہے, اور اس چادر کو اٹھا کر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اپنے گلے میں باندھ لیتا ہے, اور وہ کپڑا بڑی مشکل سے گھٹنے تک پہنچتا ہے, ٹخنے تک نہیں, گھٹنے تک بڑی مشکل سے پہنچتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَن تُرَىٰ عَوْرَتَهُ, اور وہ شخص اپنے آگے کا کپڑا اور پیچھے کا کپڑا ملا کر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر گھومتا ہے کہ کہیں اس کا ستر نہ ظاہر ہو جائے. اتنا ہی کپڑا ہے, اتنا ہی کپڑا ہے. اور شوق کیسے, شوق کیسے, ان کے دلوں کا خیال کیا, ان کے دلوں کا مقصد کیا, کہ ہمیں اور دین سیکھنا ہے, ہمیں اور اب آخرت کی تیاری کرنی ہے, ہمیں اور نمازیں پڑھنا ہے. ان کے دلوں کی توجہ کبھی اس طرف گئی ہی نہیں کہ میرے پاس ایک کپڑا ہے میں اس میں زندگی بسر کر رہا, کبھی ان کی توجہ نہیں گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے صحابہ تھے کہ بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 840 جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ چند فقیر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. لفظ فقیر حدیث کا لفظ ہے, اور غور سے سننا کہ چند فقیر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم.
اللہ کے رسول ہمارے معاشرے کے جو امیر صحابہ ہیں، جو مالدار صحابہ ہیں، وہ ہم سے آگے نکل رہے ہیں۔ یصلون کما نصلی، ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یصومون کما نصوم، ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں۔ ولیکن عندهم اموال، لیکن ان کے پاس مال ہے۔ یتحجون به ویعتمرون به، وہ لوگ اس سے حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں۔ ویتصدقون، اور اس میں صدقے کر رہے ہیں، اور ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا احدثکم بعمل، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں؟ اذا اخذتم به ادرکتم من سبقکم، اگر تم وہ عمل کرو گے تو یہ لوگ جو تم سے باہر نکل رہے ہیں، تم سے آگے نکل رہے ہیں، تم ان کے برابر ہو سکتے ہو۔ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یسبحون ویحمدون ویکبرون خلف کل صلاۃ 33 پیارے نبی کہتے ہیں تم ہر نماز کے بعد 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ بڑے خوش ہو گئے کہ اب ہمیں مال خرچ کرنے والے جو مرتبے پر پہنچ رہے ہیں، ہم وہ مرتبے کو آرام سے پہنچ جائیں گے۔ بڑے خوش ہو گئی۔ ان فقیروں کی فقیری میں خواہشیں دیکھو کیا ہیں۔ ہم فقیروں کی کیا خواہشیں ہوتی ہیں، ان فقیروں کی کیا خواہشیں تھیں۔ ہمارے دلوں کی کیا خواہشیں ہیں، ان کے دلوں کی کیا خواہشیں۔ اب ان کے دل مطمئن ہوئے، اب ان کے دلوں کو سکون ملا کہ اب ہم مالداروں کے برابر اجر کما سکتے ہیں، مالداروں کے برابر مال نہیں کما سکتے۔ مال کی خواہش نہیں تھی، مالداروں کے برابر اجر کمانے کی خواہش تھی۔ اللہ اکبر۔ چند دن گزرے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1340 پر 7، فرجع الفقراء الى رسول اللہ، وہ فقیر لوگ واپس نبی کے پاس آئے، دوبارہ نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا، ہمارے مالدار ساتھیوں کو ہمارے اس خاص عمل کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اب وہ یہ عمل بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ ہمارے مالدار ساتھی یہ عمل بھی کرنے لگ گئے۔ اللہ کے رسول اب ہم کیا کریں؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ان فقیروں کی خواہشیں، ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے کیا نہیں ہے، اس چیز کی انہیں کبھی پرواہ ہی نہیں ہوئی، ان کے دل و دماغ کبھی اس طرف گیا ہی نہیں۔ ان کی زندگیاں اس ریس میں لگی ہوئی تھی کہ مالدار ہم سے زیادہ مال کما رہا ہے اس کے پیچھے نہیں، مالدار ہم سے زیادہ نیکیاں کما رہا ہے اس کے پیچھے، کیونکہ ان فقیروں کو معلوم تھا کہ دنیا سے کتنا مال لے کر جائیں گے یہ حساب نہیں کیا جائے گا، دنیا سے کتنا اجر لے کر جائیں گے یہ حساب کیا جائے گا۔ یہ فرق ہے ہمارے دلوں میں اور ان کے دلوں میں۔ اب ان کو نہ چپل کی فکر ہے، جوتے کی فکر ہے، موزے کی فکر ہے، نہ کپڑوں کی فکر ہے۔ اور آج کا ہمارا فقیر کام کر رہا ہے، اس کے کانوں تک اذان کی آوازیں پہنچ جاتی ہیں، اس کو اللہ نے گھر دیا ہے، اس کے 3 وقت کی روزی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اس کے کان میں اذان کی آواز بھی پڑتی ہے، قدم قدم پر مسجدیں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے، مجبور سمجھتا ہے، اور اس کو بہانہ بنا کر اللہ سے دور بیٹھا ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے دلوں میں اور صحابہ کے دلوں میں، یہ فرق بنیادی فرق ہے ہماری زندگیوں میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم واقعی ایسے ایمان والے ہیں جو صحابہ کرام جیسے صحابہ کرام تھے؟ کیا ہمارے دل واقعی ایسے دل ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تھے؟ کیا ہمارے دلوں کا مقصد وہ مقصد ہے جو صحابہ کرام کے دلوں کا تھا؟ نہیں، ہمارے دل دنیا پرست ہیں، ہمارے دل مال کے پجاری ہیں، ہمارے دل نفس پرست ہیں، ہمارے دل انا پرست ہیں۔ ہم دنیا کے معاملے میں ایسے پڑے ہوئے ہیں گویا کہ ہم نے دنیا کی عبادت کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ یہ ہماری زندگیاں ہیں۔ ہم اتنے زیادہ مال کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے کسی مسلمان کو اگر موقع مل جائے وہ آگے والے کے ساتھ کتنی بھی بڑی غداری کر سکتا ہے مال کے لیے، کتنی بھی بڑی بے ایمانی کر سکتا ہے مال کے لیے، کتنا بھی بڑا دھوکہ دے سکتا ہے چھوٹے سے مال کے لیے۔ غیر مسلموں کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، نماز پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، غور سے سننا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، حدیث نمبر 13050 پر 4۔ ابن جوزی رحمہ اللہ صفت الصفوہ میں بھی یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، کہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ مدینہ کے باہر نکلا
اور ہم جا رہے تھے، وَأَصْحَابٌ لَهُ مَعَهُ، اور ان کے ساتھ حضرت ابن عمر کے دوست بھی موجود تھے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے تمام ساتھی ایک مرتبہ مدینہ کے باہر نکلے۔ وَوَضَعُوا لَهُ سَفْرَةً، اور وہاں پر جانے کے بعد ان کے ساتھیوں نے دسترخوان تیار کیا، کھانے کے لیے بیٹھ گئے ایک ریگستان میں۔ فَمَرَّ رَاعٍ، وہاں سے ایک چرواہا گزر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہلم یا راعی، اے راعی آ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جا، کھانا کھا لی، بڑا لذیذ کھانا ہے۔ فقال الراعی انا صائم، اس چرواہے نے کہا کہ نہیں، میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے کہا فی هذا اليوم الشدید حرہ، اتنے سخت دن میں تو روزہ ہے، اتنے گرم دن میں تو روزہ ہے، اور بکریاں چرا رہا ہے، پہاڑ پر زندگی بسر کر رہا ہے، تو کیسے کر لیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس چرواہے نے جواب دیا فقال انی ابادر فی الاعمال فی الایام الخالیہ، اس نے کہا میرے پاس پتہ نہیں کتنی دن باقی ہیں، میں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوں۔ فتعجب ابن عمر، حضرت ابن عمر کو بہت تعجب ہوا کہ ایسے ایمان والے، ایسے تقوی والے بھی زمین پر موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا حل لک ان تبیعنا شأتا من غنمک نطعمک من لحمها ونعطیک ثمنها۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ شخص تیری جو بکریاں ہیں ان میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دے، ہم تجھے اس بکری کی پوری رقم بھی دیں گے اور ساتھ میں اس کو پکا کر تجھے کھلائیں گے بھی۔ اللہ اکبر۔ معمولی آفر نہیں ہے غریب کے لیے، معمولی آفر نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس چرواہے نے کہا لا واللہ انہا لمولایا، یہ جو بکریاں ہیں یہ میرے آقا کی ہیں، میں غلام ہوں، یہ بکریاں اس کی ہیں، میں اس میں سے ایک بھی بکری تمہیں بیچ نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کیوں ڈرتا ہے؟ قل لہ اکل الذئب، تو جا اپنے مالک سے کہہ دے کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ مالک کیا بولے گا؟ کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ جا بول دے اپنے مالک کو ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، اب تو اس کا گوشت بھی کھا، اس کی رقم بھی لے کر جا۔ فمضى الراعی، روایت کے الفاظ ہے وہ شخص منہ پھیر کر چلا گیا، اور جاتے ہوئے رفع اصبعہ الى السماء وقال این اللہ، وہ آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں اگر اپنے آقا کو جا کر بولوں گا کہ بکری کھا گئی تو وہ تو مان جائے گا کیونکہ اس نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے، میں اتنی بڑی حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ واپس آنے تک صرف اس شخص کے بارے میں بات کرتے رہے، اس کے جملے تو ہراتے رہے۔ جیسے ہی مدینہ واپس آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ اور اس شخص کے سردار کو، آقا کو بلا کر لاؤ۔ اس شخص کو بلایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کو ان سے خرید لیا، اس کی ساری بکریاں بھی اس سے خرید لی، اور اس چرواہے کو آزاد کر دیا اور ساری بکریاں تحفے میں دے دی۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے میں بہت سی عبرت کی باتیں ہیں، لیکن ایک بات جو سمجھنے کی ہے، جو آج کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل ایسے دل تھے، صحابہ کے دل ایسے دل تھے کہ مال کو دیکھ کر کبھی ان کے اندر غداری اور مکاری کا ارادہ نہیں آتا تھا، بے ایمانی نہیں کرتے تھے، مال کے لیے کبھی ان کے دل بے ایمانی پر آمدہ نہیں ہوتے تھے، اور ہم ہو جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے ہم میں اور صحابہ میں، ہم تھوڑا سا مال دیکھتے ہیں تو دھوکہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، صحابہ کے دل ایسے نہیں تھے، ان کے دل کبھی آمدہ نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے شاعر نے بڑا خوب کہا تھا حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ ہمارے اور اسلاف کے درمیان کوئی روحانی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارے دل کچھ اور ہیں، ان کے دل کچھ اور تھے۔ ہم مال دیکھ کر بدل جاتے ہیں، وہ کچھ بھی دیکھ کر بدلتے نہیں تھے، کچھ بھی دیکھ کر بدلتے نہیں تھے۔ مالداری کی بات بھی آپ سن لو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مالدار ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں تغیر نہیں آتا تھا۔ ہمارے معاشرے کا انسان، اگر ہمارے معاشرے کا انسان مالدار ہو جاتا ہے، امیر ہو جاتا ہے، پیسے والا ہو جاتا ہے، اس کا رویہ، اس کا کردار ایسے بدل جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد غریبوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ غریبوں کو انسان کی کیٹیگری میں نہیں رکھتا، ایسے ان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، اور اس کے اندر انا، تکبر، دنیا پرستی، ایسی ہزار بیماریاں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ مہنگی مہنگی چیزیں خریدتا ہے ریاکاری کے لیے، مہنگی مہنگی چیزیں، دسترخوان پر نایاب اور نادر پھل رکھے ہوئے،
نادر چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تھوڑا سا کھاتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، نہ اسے اپنی فقیری یاد ہے، نہ اسے کوئی دوسرا فقیر یاد ہے، وہ بس اپنی دنیا میں مگر ہے، وہ بس دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا کا پجاری بن چکا ہے۔ اور صحابہ اکرام ہرگز ایسے نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم، آج اس روئے زمین پر یا ہمارے معاشرے میں جتنے لوگ خود کو مالدار سمجھتے ہیں، وہ سب کے سب بھی جمع کر دیے جائیں تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی پیر کی جوتی کے برابر نہیں، ان کی مالداریاں ان کی جوتی کے برابر نہیں۔ اگر ایک موٹا اندازہ لگایا جائے، ایک مختصر سا اندازہ لگایا جائے، تو کم سے کم حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداری 10,000 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ 10,000 کروڑ کی میں بات کر رہا، کم سے کم تاریخ اٹھا کر ان کی جو مالداری جو صرف چھوڑ کر گئے تھے زندگی میں جو خرچ کیا وہ نہیں، 10,000 کروڑ کی کم سے کم مالداری بندہ چھوڑ کر مرتا ہے، وراثت میں چھوڑ کر مرتا ہے۔ ایسا مالدار شخص، ایسا مالدار مرد مجاہد ایک مرتبہ روزی کی حالت میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے افطاری کے لیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث میں 4040 پر 3، افطاری کے لیے بیٹھا ہے ایسا مالدار، ایسا مرد مجاہد شخص، اس کے بچے اس کے سامنے لا کر دسترخوان بچھاتے ہیں، دسترخوان میں بہت اچھے پھل ہیں، تازہ پھل ہے، بہت سی چیزیں رکھی ہوئی، اللہ اکبر۔ ایسے دسترخوان پر بیٹھ کر وہ مرد مجاہد کہتا ہے، قتل مصعب ابن عمیر واللہ خیر منی۔ مصعب ابن عمیر نامی ایک شخص تھا، مصعب بن عمیر نامی ایک صحابی تھا، مجھ سے بہتر تھا، اس کے پاس مجھ سے زیادہ اعمال تھے، اس کا تقوی مجھ سے اچھا تھا، اس کی نیکیاں مجھ سے اچھی تھیں، لیکن جب وہ مرا اتنا فقیر مرا کہ اس کے پاس اسے کفن دینے کے لیے تک کپڑا نہیں تھا۔ کپڑا ایسا تھا کہ اگر سر پر ڈالتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر پر ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ ایسی چادر میں حضرت مصعب بن عمیر کو دفن کیا گیا، رونے لگ گئے، پھر کہا وہ حمزہ خیر منی، حمزہ بھی میرے سے بہتر تھا، حمزہ بھی مجھ سے بہتر صحابی تھا، اس کے پاس بھی میرے سے اچھے اعمال تھے، لیکن حمزہ کو بھی قتل کر دیا گیا، اس نے بھی دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھی۔ وَبُسِطَ لَنَا مَا بُسِطَ مِنَ الدُّنْيَا، اور میرے لیے دنیا کے دروازے کھولے گئے، میرے لیے دنیا کی مالداریاں کھولی گئی، میرے لیے مال کے دروازے کھول دیے گئے۔ وَقَدْ خَشِينَا أَن تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ میرے ساری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں دے کر ختم نہ کر دے۔ فَبَكَى فَجَعَلَ يَبْكِي، زار و خسار، روزہ افطاری کے لیے بیٹھا ہے، زار و خسار وہ شخص روتا ہے، حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ، یہاں تک ان سے کھانا نہیں کھایا جاتا اور اڑ جاتے۔ کون شخص ہے یہ؟ مالدار ہے۔ آج کے مالدار اس شخص کو کہیں دور تک نہیں لگتے، ایسا مالدار شخص، اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مالدار بننے کے باوجود، اس کو آج بھی تقویٰ کی فکر ہے، اس کو آج بھی ایمان کی فکر ہے، اس کو آج بھی اجر و ثواب کی فکر ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ ہمارے مالداروں میں اور اس مالدار میں کوئی موازنہ نہیں، ہمارے مالداروں کے دل کچھ اور ہیں، اس مالدار کا دل کچھ اور ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں یہ فرق دیکھنے کو ملتا ہے جو ہماری زندگیوں میں جب ہم موازنہ کرتے ہیں۔ اور حاضرین جمعہ، یہ ایسے لوگ تھے، اگر یہ تاج و تخت پر بھی پہنچ جاتے، بڑے بڑے منصبوں پر پہنچ جاتے، تب بھی ان کے دل بدلتے نہیں تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی انسان جتنے بڑے منصب پر جاتا ہے اتنی بڑی بے ایمانی کرتا ہے، اتنے بڑے دھوکے دیتا ہے، اتنے بڑے اسکیمز کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، طبقات الکبریٰ تاریخ تبری میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، لقد مرض عمر یوما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیمار ہو گئے، وہاں پر حکیم لوگ آئے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، وَوَصَفُوا لَهُ الْعَسْلَ، عمر تمہاری بیماری کا بہترین علاج شہد ہے، شہد کھاؤ۔ حضرت عمر نے کہا، جاؤ میرے گھر میں دیکھو اگر شہد ہے تو لے کر آ۔ لوگ گئے، خلیفہ وقت کے گھر میں شہد تلاش کرتے ہیں، ملتا نہیں، خلیفہ گھر کے وقت میں تھوڑا سا شہد موجود نہیں۔ لوگ آ کر حضرت عمر سے کہتے ہیں، یا عمر فی بیت المال اصل، بیت المال میں تھوڑا سا شہد باقی ہے جو ایک مرتبہ کسی علاقے کو فتح کرنے کے بعد حاصل ہوا تھا۔ حکیموں نے کہا، جاؤ لے کر آ جاؤ، 2-3 چمچ کی بات ہے،
2-3 चम्मच की बात है, जाओ लेकर आ जाओ। हजरत उमर ने कहा नहीं, जमा उन्नास, हजरत उमर ने तमाम लोगों को जमा किया। वसाइदल मिंबरा, मिंबर पर खड़े हो गए। वस्ताज़ना, और तमाम लोगों से इजाजत मांगी और उन्हें कहा इन अदमतुल्ली व इल्ला हरामुन अलैया, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तभी मैं इसकी 2-4 चम्मच खा सकता हूं, वरना ये मेरे लिए हराम है। फबकन नासु इश्तिकाअन, लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तरस खाकर रोने लग गए। ये क्या इंसान है, ये क्या इंसान है, वक्त का खलीफा है और 2-3 चम्मच के लिए पूरी कौम से इजाजत मांग रहा है, पूरी कौम से इजाजत मांग रहा है, ये क्या इंसान है। तमाम लोग रोने लग गए और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इजाजत दे दी गई कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक्त चंद लोगों ने तारीखी जुमला कहा था, चंद लोगों की जुबानों से निकला, वमज़ा बअज़ुहुम यक़ूलु लिबअज़िन लिल्लाहि दुर्रिका या उमर, उमर तेरे साथ अल्लाह भला करे, क़द अतअब्तल खुलफ़ा बअदक, तू तेरे बाद के खलीफाओं के लिए बड़ा सख्त मॉडल छोड़ रहा है, बड़ा सख्त मॉडल छोड़ रहा है। बाद के खलीफा ऐसा नहीं गुजार सकते, ऐसे नहीं रह सकते, तो बहुत सख्त मॉडल बना रहा है। अल्लाह तुझ पर रहम करे। ये लोग थे, चाहे फकीर से फकीर बन जाओ, चाहे अमीर से अमीर बन जाओ, चाहे तमाम लोगों का के हाकिम बन जाओ, इनके दिलों में तब्दीली नहीं आती थी, इनके दिल बदलते नहीं थे, इनके दिलों की तवज्जो खराब नहीं होती थी। हत्ता कि ये वो लोग थे कि एक और मसला मैं आपको माशरे का बताना चाहता हूं कि आज हमारे माशरे में आम तौर पर जहां भी आप जाओ, रिश्तेदारी के टूटने के खत्म होने का कोहराम हमें देखने को मिलता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह जायदाद है, विरासत है। आज एक भाई भाई से लड़ रहा है, बहनें भाइयों पर केस कर रही हैं, जहां देखो विरासत के झगड़े चल रहे हैं। और जब इस झगड़े की बात आती है, आपने देखा होगा हमारे माशरे में विरासत का झगड़ा जब शुरू हो जाता है, इंसान ना ईमान देखता है ना ईमानदारी देखता है, कोई चीज नहीं देखता। उसका एक मकसद है कि किसी ना किसी तरह मैं वो पूरा हक हासिल करूं, और अगर रत्ती बराबर भी मौका मिल जाए तो वो शख्स आगे वाले का हक मुकम्मल तौर पर लूटने की कोशिश करेगा। दो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस में 6960 पर 9, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर लड़ने लग गए एक विरासत के मामले में, और दोनों कह रहे थे कि ये मेरा हिस्सा है, और दोनों के पास दलील नहीं थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नमा अना बशर, ऐ मेरे दो सहाबा याद रखना, मैं एक आम इंसान हूं, मैं एक इंसान हूं। व इन्नकुम तख्तसिमून लदैया, और तुम मेरे सामने आकर लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो माल के मामले में। व अन यकूना अलहनु बिहुज्जतिन मिन बअदिन, और हो सकता है कि तुम में से कोई जुबान इस्तेमाल करने के मामले में बड़ा चालाक हो और उसकी जुबान की बातें सुनकर मैं उसके हक में फैसला कर दूं, लेकिन याद रखना मैं जो भी फैसला तेरे हिस्से में कर रहा हूं उसमें जरा बराबर भी अगर तेरे भाई का हिस्सा आ रहा है तो वो तेरे पास जमीन का टुकड़ा नहीं, आग का टुकड़ा आ रहा है। तेरे पास जमीन का टुकड़ा नहीं आ रहा, आग का टुकड़ा आ रहा है। जैसे ही ये बात दो सहाबा किराम ने सुनी, अबू दाऊद की रिवायत है, फबकर रजलानी, हदीस में 3580 पर 7, दोनों रोने लग गए। वक़ाल अहदुहुमा लिल आखर हक़्क़ी लका हक़्क़ी लका, अब वो दोनों लड़ने लग गए, मेरा हक भी तू ले ले, मेरा हक भी तू ले ले, दोनों लड़ने लग गए। समझने की बात यह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिलों को एक बार अगर जहन्नम याद दिला दी जाती, फिर उन्हें ना जमीन याद रहती ना विरासत याद रहती। एक बार जहन्नम याद दिला दो उनको, उनके दिलों को एक बार आग का लफ्ज इस्तेमाल कर दो उनके सामने, उनके दिल सब भूल जाते हैं, सारी दुनिया भूल जाते हैं। और यहां सीखने का एक सबक यह भी है कि सहाबा का दिल वो दिल था कि उनके सामने सिर्फ आग का जिक्र कर दिया जाए तो वो रोने लग जाते हैं। और हमारे दिल ऐसे दिल हैं, सुबह से शाम तक भी अगर जहन्नम के बड़े बड़े अजाबात जिक्र कर दिए जाएं, हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बुनियादी फर्क है मेरे दिल में और सहाबा के दिल में, हमारे दिलों में और सहाबा के दिलों में, यह बुनियादी फर्क है। हम आज वाकईतन ऐसे हो चुके हैं कि ना हमें जहन्नम की कोई परवाह है, ना सही मानों में हमारे अंदर जन्नत का कोई शौक है, जन्नत का शौक भी नहीं है, जन्नत का शौक भी हमारे अंदर वैसा नहीं है जैसे सहाबा में था। एक सहाबिया हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस में 2540 पर 6,
حضرت ام ظفر اسدیہ المرأۃ السوداء، ام ظفر اسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کالی کلوٹی عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2570 پر 6، قالت انی اسرع و انی اتکشف، اس عورت نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے فٹس آ جاتا ہے اور کبھی بھی آ جاتا ہے اور میں زمین پر گر جاتی ہوں، میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، فدعو اللہ علی، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ ہائے ہائے، اس رہبر پر بھی قربان جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کہتے ہیں یا ام ظفر، اے ام ظفر، ان شئتی دعوت لکی وان شئتی صبرتی ولک الجنہ۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری صحابیہ، میں دعا کر سکتا ہوں تیرے لیے، میں دعا کر دوں گا تیری بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ تو اس پر صبر کر لے، تجھے جنت مل جائے گی۔ تو چاہے تو صبر کر اور جنت لے لے، یا میں دعا کر دوں گا تیری بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بیماری تجھے جنت پہنچا سکتی ہے۔ اس دل کو ایک بار جنت کا ذکر سنایا گیا، ایک بار جنت کے بارے میں بتایا گیا، اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میرا دل اب جنت کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، اب اصبرو، مجھے یہ پریشانی، یہ بیماری، کوئی بیماری نہیں ہے میرے لیے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں صبر کرنے کو تیار ہوں، آپ بس اتنی دعا کر دیجئے کہ جب بھی یہ بیماری آئے میرے بدن سے کپڑا نہ ہٹے۔ ہائے ہائے، وہ لوگ تھے صحابہ، وہ دل تھے، ان کے سامنے جہنم کا ذکر کر دیا جائے تو دنیا بھول جاتے تھے، ان کے سامنے جنت کا ذکر کر دیا جائے تو بیماریاں بھول جاتے تھے۔ یہ فرق ہے میرے میں اور صحابہ میں، یہ فرق ہے ہمارے دلوں میں اور صحابہ کے دلوں میں۔ ہم دنیا پرست ہیں، ہم مال پرست ہیں، ہم دنیا کے پجاری ہیں، ہم مال کے پجاری ہیں، ہم ویسے مسلمان نہیں ہیں جیسے صحابہ تھے، ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے جیسے صحابہ کا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ صرف بیماریاں نہیں بھول جاتے تھے، صحابہ صرف بیماریوں کو ایسے بھول نہیں جاتے تھے، صحابہ تو اپنے آخری سانسوں میں، اللہ اکبر، آخری سانسوں میں، آخری سانسیں، آج کسی شخص کو، کسی مالدار کو ہاسپٹل میں بول دیا جائے کہ 24 گھنٹے ہیں تیرے پاس، 24 گھنٹے ہیں تیرے پاس، اس کی کیا فکر ہوگی؟ وہ پہلے تو یہ دیکھے گا کہ ذرا جا کر دیکھو کہ کچھ نہ کچھ چانس ہے کیا میرے بچنے کا، اس کی پہلی فکر ہے میں دنیا میں اور رہنا چاہتا ہوں، اس کی دوسری فکر ہے اپنے بچوں کو بلاتا ہے، اپنے بزنس کے بارے میں بتاتا ہے، ان کا خیال رکھنے کو، ان کا خیال رکھنے کو بولتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر اس کو کوئی فکر ہے تو میں نے وہاں مال دے رکھا ہے، ان کو اتنا خرچ دیا، ساری باتیں دنیا کی کر کے مر جاتا ہے۔ اور صحابہ ایسا نہیں تھا، صحابہ ایسا نہیں تھے۔ ایک مرتبہ جنگ احد کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، مستدرک حاکم حدیث نمبر 4970 اور ان سے کہا اے زید، میرا جو ایک صحابی ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اسے ڈھونڈو کہاں ہے، جنگ احد ختم ہوئی ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں مسلمانوں کی۔ پیارے نبی نے زید سے کہا زید جا اور حضرت سعد بن ربیع کو ڈھونڈ کہ سعد بن ربیع کہاں ہے، اور اگر سعد بن ربیع اگر مل جائے تو فَأَقْرَهُ مِنِّي السَّلَامِ، تو اس کو میری جانب سے سلام سلانا، وَاسْأَلْهُ، اور اس سے پوچھ کیف تجد، تجھے کیسے محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت زید کو پتہ نہیں چلا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیوں مجھے بولا جا رہا ہے۔ حضرت زید نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرتے رہے، لاشیں ہٹا ہٹا کر دیکھتے رہے، صحیح روایت، لاشیں ہٹا ہٹا کر دیکھتے رہے، سعد نہیں مل رہے۔ بہت دیر بعد ایک جگہ ان کا بدن اتنا چھلنی ہو گیا تھا کہ روایت میں آتا ہے جسم کا ایک ٹکڑ، ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ لگا ہوا، سارا زخم چھل، زخموں سے بھرا ہوا، آخری سانسیں لے رہا ہے اور پڑا ہوا ہے، صرف سانسوں کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت زید جاتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا سعد ان رسول اللہ یقرئک السلام، رسول اللہ تجھے سلام کر رہے ہیں۔ یہ کیا لوگ تھے، کیا چل رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے سلام پیش کیا، اس شخص کی زبان لڑکھڑاتے ہوئے اس شخص نے جواب دیا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا علی رسول اللہ السلام و علیک السلام، اللہ کے رسول کے سلام کا بھی میں جواب دیتا ہوں، تیرے سلام کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں تو جا اور رسول اللہ سے کہہ، رسول اللہ نے میرے حال کے بارے میں پوچھا ہے، کیسے لگ رہا ہے پوچھا ہے۔ اس شخص نے یہ نہیں کہا مجھے پورے سارے بدن میں درد ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں زخم نہیں، ایسا کوئی شکایت کا جملہ ان کی زبان پر نہیں آیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
انی لاجد ریح الجنہ، جا نبی سے بول دے کہ مجھے ابھی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور میری قوم انصار کو میری جانب سے ایک پیغام پہنچا دے، میرے ماننے والوں کو میری جانب سے ایک پیغام پہنچا دے، ان سے کہے لا عذر لکم عند اللہ ان خلص الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیکم شفر یطرف۔ انہوں نے کہا جا میرے قوم سے بول کہ اگر انصار کا ایک شخص بھی زندہ ہے اور دشمن اگر نبی تک پہنچ جائے تو اس ایک شخص کا اللہ کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ میری یہ نصیحت ہے میرے لوگوں کے لیے کہ جب تک ایک بھی انصاری زندہ ہے نبی تک تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ اس شخص کی روح قبض ہوتی ہے۔ حضرت زید روتے ہوئے نبی کے پاس آتے ہیں، روتے ہوئے۔ یہ کیا لوگ ہیں؟ ان کو مرتے وقت ان کی فکریں کیا ہیں؟ ان کے دل کس وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ انہیں درد کیوں نہیں ہوتا؟ انہیں اپنے اولاد کا خیال کیوں نہیں آتا؟ انہیں اپنے مال کا خیال کیوں نہیں آتا؟ یہ کیا دل ہیں جو ہم نہیں بن پا رہے ہیں؟ جیسے ہم نہیں بن پا رہے ہیں، ہمارے دل نہیں بن پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ ہمیں اسی طرح کا ملتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، دلائل النبوہ میں روایت موجود ہے کہ ایک عورت تھی انصار قبیلے کی۔ اس عورت سے صحابہ کرام نے آ کر کہا جنگ چل رہی ہے، قتل ابوک، تیرا باپ شہید ہو چکا ہے۔ اس عورت نے کہا ما فعل رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ خیرن، لوگوں نے کہا رسول اللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ پھر ایک شخص آیا، کہا قتل زوجک، تیرا شوہر کو بھی قتل کر دیا گیا، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ اس عورت نے کہا ما فعل رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے رسول اللہ کا؟ خیرن، انہوں نے کہا خیر و عافیت سے ہیں۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا تیرا بھائی بھی قتل کر دیا گیا۔ اس عورت نے کہا ما فعل رسول اللہ کی حالت بتاؤ، میرے باپ کی، بھائی کی، بہن کی بتا رہے ہو، رسول اللہ کی حالت بتاؤ، رسول اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا خیرن یا ام ظفر، خیر ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں، محفوظ ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، مجھے رسول اللہ کو دکھاؤ، ارونی رسول اللہ انظر الیہ، میں جب تک رسول کو نہیں دیکھ لیتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ لوگ ایک طرف لے کر گئے اور اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھ وہاں دیکھ، رسول اللہ صحیح سالم کھڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے نبی کو دیکھا جس کا ابھی ابھی باپ مرا ہے، جس کا ابھی ابھی بھائی مرا ہے، جس کا ابھی ابھی شوہر مرا ہے۔ اس عورت نے نبی کو دیکھ کر مسکرایا اور اس کی زبان سے اللہ کی قسم ایسا تاریخی جملہ نکلا کہ ہم تمام کا ایمان مل کر اس ایک جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس عورت کی زبان سے جب جملہ نکلا تو نکلا کل مصیبت بعدک جلل، رسول اللہ اگر آپ تکلیف میں نہیں ہیں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ اگر پریشان نہیں ہیں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ اگر صحیح سالم ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، میری ساری تکلیفیں حل ہو گئی ہیں۔ کیا دل تھے اور ہمارے کیا دل ہیں؟ ہم اگر تھوڑی بہت عبادتیں کر کے خوش ہیں تو ہم غلط فہمی میں، ہم تھوڑا بہت اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر خوش ہیں تو غلط فہمی میں۔ یہ ماڈل نہیں ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا، ہم بہت دور ہیں اس ماڈل سے جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ پر روانہ کیا تھا۔ تاریخ طبری، تاریخ اسلام میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں، روایت لکھی گئی ہے، صحیح روایت ہیں۔ حالت کیسی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو عمر نے جنگ کے لیے بھیجا ہے۔ جنگ کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس جنگ میں شریک ہونے والے فوجیوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط لکھتے ہیں۔ وہ خط کے جملے سن لو، انشاءاللہ ہمارا خطبہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اما بعد انی آمرک ومن معک بالاجناد بتقوی اللہ، اے سعد بن ابی وقاص، میں تجھے اور تیرے سارے فوجیوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ہر حال میں اپنے تقوی کی حفاظت کرو، ہر حال میں اپنے تقوی کی حفاظت کرو۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ أَفْضَلُ الْعُدَّةِ عَلَى الْعَدُوِّ، کیونکہ اللہ کا تقوی ہی وہ واحد ہتھیار ہے ہمارے پاس جو ہمیں کافر پر غلبہ دلا سکتا ہے۔ ہمیں کسی کافر پر ہمارے ہتھیار غلبہ نہیں دلا سکتے، ہمیں کسی کافر پر ہماری تعداد غلبہ نہیں دلا سکتی۔ حضرت عمر نے کہا یاد رکھو، تمہیں تقوی لے کر میدان جنگ میں جانا ہے، تمہیں تقوی کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا ہے۔
کیونکہ کافروں سے جیتنے کا ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ تمہارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، تقویٰ تمہارے دلوں سے خالی نہ ہو جائے، تقوی کا ہمیشہ خیال رکھو۔ اور آگے کہتے ہیں وَأَقْوَى الْمَكِيدِ فِي الْحُرُوبِ، اور تمہارا سب سے بڑا سہارا جنگ میں تقویٰ ہے۔ تقویٰ تمہاری ڈھال ہے، تقویٰ تمہاری تلوار ہے، تقویٰ تمہارا ہتھیار ہے۔ تقویٰ نہیں ہے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے جو بات سمجھاتے ہیں ہر ہندوستانی کو غور سے سننا چاہیے، بالخصوص ان حالات میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وَآمُرُكَ وَمَن مَّعَكَ أَن تَكُونُوا أَشَدَّ احْتِرَاسٍ مِّنَ الْمَعَاصِي مِنكُم مِّنْ عَدُوِّكُم، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں جنگ کے میدان میں بھی دشمن سے زیادہ ڈر گناہ کرنے کا ہونا چاہیے۔ تمہارے دلوں میں جنگ کے میدان میں کھڑنے کے باوجود دشمن سے زیادہ ڈر تمہارے دلوں میں گناہوں کا ہونا چاہیے۔ تم ایک وقت اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دو، لیکن اپنے آپ کو گناہ کے حوالے نہ کرو۔ اپنے آپ کو گناہ کے حوالے نہ کرو۔ دشمن کے ہاتھ برباد ہو جاؤ، گناہ کے ہاتھ برباد نہیں ہونا۔ اس کی وجہ آگے سمجھاتی ہیں، اس کی وجہ آگے بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں انما ینصر المسلمین بمعصیت عدوہم للہ، کیونکہ اللہ مسلمانوں کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ کافر گناہ کرتا ہے اور مسلمان گناہ نہیں کرتا۔ اللہ مسلمان کی مدد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ کافر گناہ کرتا ہے اور مسلمان گناہ نہیں کرتا۔ اور آگے سمجھاتے ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لَنَا بِقُوَّةٍ، اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر تم تقوی کو چھوڑ دو گے، گناہوں میں پڑ جاؤ گے، تو تم دونوں گنہگار بن جاؤ گے۔ کافر بھی گنہگار ہیں، تم بھی گنہگار ہو، اور اللہ گنہگاروں کی مدد نہیں کیا کرتا۔ اور حضرت عمر سمجھاتے ہیں اور اگر اللہ کی مدد تم سے اٹھ جائے، اب دیکھو موازنہ کرو کس کی طاقت زیادہ ہے۔ اب فوج میں کافر زیادہ ہے، تیاری میں کافر زیادہ ہے، ظاہر سی بات ہے کافر جیت جائے گا۔ تمہارے پاس صرف ایک ہی طاقت ہے، وہ تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہے۔ اس ایک جذبے کو اگر تم باقی رکھ کر جاؤ گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے، تم بھی گنہگار ہو، کافر بھی گنہگار ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لوگوں میں ایک شک و شبہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھی ہم مسلمان تو ہیں، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ حضرت عمر نے یہ سوال بھی کلیئر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ایسا بھی نہ سوچو کہ وہ تو کافر ہے، ہم پھر بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا کرے گا۔ نہیں، تم ایسا ہرگز نہیں سوچ سکتے، کیونکہ اِنَّا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو کہ اس وقت مسلمان تھے، جب گناہوں کا شکار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے مجوسیوں کو ان کے اوپر غالب کر دیا تھا۔ حالانکہ بنی اسرائیل مسلمان تھے، مجوسی کافر تھے۔ جب مسلمان گناہ کرتا ہے اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، جب مسلمان معصیت کا شکار ہوتا ہے اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، اللہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری جملہ کہا، فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَوْنَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ كَمَا تَسْأَلُونَ عَلَىٰ عَدُوِّكُمْ، تم اللہ تعالیٰ سے کافر سے بچنے کے لیے جیسے جیسے مدد مانگتے رہتے ہو، اس سے زیادہ اپنے نفس سے بچنے کے لیے مدد مانگو۔ یہ کس کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ جنگ میں جانے والوں کو۔ جنگ میں جانے والے کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تیری پوری توجہ جنگ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ جنگ میں بھی تجھے تقوی کا خیال رکھنا ہے، جنگ میں بھی تیرا دل غیر متوجہ نہیں ہو سکتا، جنگ میں بھی تیرے دل سے ایمان خالی نہیں ہو سکتا، جنگ میں بھی تیرے مقصد بدل نہیں سکتے۔ ہر حال میں تجھے ایک مقصد پر جینا ہے، تقوی کے ساتھ جینا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے جینا ہے۔ اور یہی وہ ماڈل ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو حاضرین جمعہ، میں آج آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی میں کوئی بھی موڑ آ جاتا، کوئی بھی مرحلہ آ جاتا، وہ کہیں بھی پہنچ جاتے، ان کے دلوں کی حالت بدلا نہیں کرتی تھی۔ اور میں اور آپ اگر آج مسلمان ہوئے ہیں تو ہم بھی کافروں کی طرح جگہ جگہ اپنی نیتیں نہیں بدل سکتے، اپنے دلوں کا رخ نہیں بدل سکتے۔ کافر ہے جو موڑ دیکھ کر بدل جاتا ہے، کافر ہے جو سچویشن دیکھ کر بدل جاتا ہے، کافر ہے جو سچویشن دیکھ کر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہم نہیں جا سکتے، اس فرق کو سمجھو، ورنہ ہمارے اور کفار میں کوئی فرق نہیں پہ جائے گا، ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔ ہم الگ لوگ ہیں، ہمارے لیے صحابہ کرام رول ماڈل ہیں، ہمارے معاشرے کا کافر ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ ہمارے دل صحابہ کی طرح ہونے چاہیے، ہمارے دل دنیا پرستوں کی طرح نہیں ہونے چاہیے۔ ہم مال کے پیچھے پاگل نہیں ہو سکتے، ہم کسی ایک بیماری کی وجہ سے نمازیں روزے برباد نہیں کر سکتے، ہم کسی ایک مصیبت کی وجہ سے دین کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔
ہمیں ہر حال میں دین کو بچانا ہے. اگر آخری لمحہ ایسا آ جائے کہ یا تو جان بچ سکتی ہے یا تو دین بچ سکتا ہے، ایسے وقت میں بھی ہمیں دین کو بچانا ہے. یہ ہمارے لیے مقصد ہے جو دیا گیا ہے. یہ ہمارے لیے پیغام ہے جو قرآن و حدیث ہمیں دیتے ہیں. ہم دنیا پرستوں کے طرح زندگی بسر نہیں کر سکتے. علامہ اقبال نے کہا، تم خطا وقار و خطا بین و خطا پوش و کریم. تم خطا کار و خطا بین و خطا پوش و کریم. تم ہو آپس میں غضبناک و آپس میں رحیم. چاہتے سب ہے کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم.